بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر سی ڈسکشن میں ہم ایک اور پوائنٹ کو کلیئر کریں گے آج، اور وہ ہے کہ جب ہم ایک کمپیریٹیو سسٹمز کی بات کرتے ہیں، نظام ہائے معیشت کی بات کرتے ہیں، اکنامک سسٹمز کی بات کرتے ہیں، تو مینلی ہمارے سامنے تین طرح کے سسٹمز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 سوشلزم، اور نمبر 2 کیپٹلزم، اور نمبر 3 اسلامک اکنامک سسٹم، صحیح، جس کو ہم اردو میں سوشلزم کو جو ہے وہ اشتراکیت کہتے ہیں، کیپٹلزم کو سرمایہ داریت کہتے ہیں، اور اسلامی نظام معیشت یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو ان تین نظام ہائے معیشت کو اگر ہم واضح کرنے چلیں اور ان کو جو ہے وہ وضاحت کرنے چلیں، اور اس کو ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہم ایک میٹرکس یعنی ٹیبل کے ذریعے جو ہے وہ واضح کرنے چلیں، تو ورکنگ کچھ اس طرح ہوگی کہ نظام ہائے معیشت کو جو ہے وہ بیسیکلی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک ذریعے سے جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن۔ فیکٹرز آف پروڈکشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو فیکٹرز آف پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ، یہ میں آپ کے سامنے اپنی اسکرین شیئر کر کے اور اس پہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو اسکرین میری یہ والی اسکرین میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آئے، تو اس میں اگر ہم بات کریں تو فیکٹرز آف پروڈکشن کے اندر یہ ٹیبل ہم نے بنایا، میٹرکس کہتے ہیں ٹیبل کو، تو ٹیبل کے ذریعے ہم اس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے تین نظاموں کو اور 4 آسپیکٹ سے وہ کرنا ہے، تو ہم اس کو ایک ٹیبل ہم نے بنا لیا، صحیح۔ اب اس میں جو ہے وہ آسپیکٹس، یہ بلکہ یہاں ہم لکھتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن، اور فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کیپٹلزم سے، دوسرے ہم لیتے ہیں سوشلزم سے، اور آخری جو ہے اسلامک اکنامک سسٹم قول فیصل۔ امید ہے میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، فیکٹرز آف پروڈکشن کیپٹلزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیپٹلزم کہتا ہے کہ 4 چیزیں فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زمین، انگلش میں ہم کہتے ہیں لینڈ۔ اس سے مراد وہ تمام قدرتی وسائل جو انسان کی ایفرٹس کے بغیر یا کم ایفرٹس کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اردو میں زمین کہتے ہیں، وہ والی زمین بھی اس میں مراد ہے، لیکن صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام نیچرل ریسورسز جو ہے وہ یہاں پر لینڈ سے مراد ہے۔ پھر دوسرا ہے محنت، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لیبر، یعنی افرادی قوت، زمین، محنت، اور اس کے بعد ہے سرمایہ جس کو کہتے ہیں کیپٹل۔ لیکن یہ کیپٹل اکاؤنٹنگ میں جس کو کیپٹل کہتے ہیں صرف وہ نہیں ہے، کیپٹل سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی ایفرٹس کے نتیجے میں وجود میں آئی، اسی لیے اکنامک کے اندر کیپٹل کے اندر مشینری اور یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور آخری چیز جس کو جو ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں تنظیم، انگلش میں ایکچوئل ورڈ ہے انٹرپرینیورشپ۔ یہ پوری اکنامکس کی بنیاد ہے۔ ہم اگر جدید اکنامکس کی بات کریں تو یہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کی بنیاد پہ، یہ ہم اردو میں خالص اردو میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مزید دولت کی پیدائش کے لیے، مزید دولت کمانے کے لیے ہم ان 4 طرح کے وسائل کی مدد سے جو ہے وہ مزید دولت کما سکتے ہیں، صحیح۔ اچھا، یہاں پر کیپٹلزم کے اندر ہم ان فیکٹرز آف پروڈکشن کو اگر جنرک اٹھا کے اور یہاں پر لے کر آ جائیں، کیپٹلزم کے اندر جو ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ وہ افرادی قوت کا، انفرادی آزادی کا، شخصی آزادی کا قائل اور مائل ہے، اور اس بات کو جو ہے بہت زیادہ کلیئر کرتا ہے کہ انفرادی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ
ضروری ہے، اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. تو ایسے اس میں کیا کرتے ہیں یہ کہ لینڈ یعنی زمین کوئی بھی قدرتی وسیلہ کسی بھی شخصی ملکیت میں ہو سکتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں انڈیویجول جو ہے اونرشپ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور انڈیویجول جو ہے وہ اس کی اونرشپ کو ایکسپٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ لیبر یعنی افرادی قوت کو جو ہے وہ آگے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیپٹل کو جو ہے وہ کیپٹل کے اگینسٹ میں جو ہے وہ انٹرسٹ یعنی سود اس کا معاوضہ قرار دیتا ہے. اس کا جو ہے وہ لینڈ کا معاوضہ جو ہے وہ رینٹ یا لگان کہتا ہے، اور انڈیویجول اونرشپ کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے. اور انٹرسٹ جو ہے یہ اس کا کیپٹل کا معاوضہ ہے. انٹرپرینورشپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروفٹ یعنی نفع کا ذمہ دار ہے. کیپٹل کو جو ہے لیبر کو محنت کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس کی تنخواہ یا سیلری وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے. اچھا، سوشلزم اس سے بالکل برعکس ہے، اور بلکہ اگر ہم دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1917 میں 1917 میں جو سوشلسٹ انقلاب برپا ہوا، بیسیکلی وہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اگینسٹ تھا، اس کے جبر و استبداد اور اس کی جو ہے وہ ظلم کے خلاف تھا، اس کے برعکس تھا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے ظلم اور زیادتی ہے، تو انہوں نے ساری بنیاد سمجھا انڈیویجول اونرشپ کو. انڈیویجول اونرشپ کو بنیاد سمجھتے ہوئے انہوں نے شخصی اونرشپ کو جو ہے وہ بالکل سرے سے منع کر دیا کہ شخصی طور پر کوئی شخص کسی چیز کا مالک مزید کمانے کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر کیپٹل کسی شخص کا نہیں ہو سکتا سوشلزم کے اندر، تو اس کو انہوں نے کراس لگا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کو بھی کراس لگ گیا ایک لحاظ سے. تو جب کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتا، انڈیویجول اونرشپ نہیں ہو سکتی، تو پھر کون ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں سوشل ازم. سوشل ازم سوسائٹی سے نکلا، اس میں سوسائٹی کا ہے شروع کے جو ورڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کلیکٹیولی جوائنٹلی آنر ہوگی، لینڈ کی بھی اور کیپٹل کی بھی. تو پوری سوسائٹی جوائنٹلی آنر ہوگی، تو کس طرح آنر ہوگی، کون اس کو چلائے گا؟ اگر مثال کے طور پر 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو کون جو ہے اس سب کو مینج کرے گا؟ 24 کروڑ لوگ، ہر ایک کی اپنی خواہشات، اپنی توقعات، اپنی ساری چیزیں ہوں گی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ، حکومت جو ہے وہ سوسائٹی کی بیس پر اس کو اون کرے گی، اس کو لے کر چلے گی، اس کو پلاننگ کرے گی. اسی لیے اس کو سوشلزم کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں ہم، اس کو پلانڈ اکانومی. یہ یعنی ہر چیز پلانڈ اکانومی جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا ایک اور نام ہے اس کا پلانڈ اکانومی یا پلانڈ معیشت، منصوبہ بند معیشت. تو یہاں پر جب اونرشپ جو ہے وہ انڈیویجول ختم ہو گئی، تو جس چیز کو انہوں نے پروموٹ کیا وہ تھا کلیکٹیو اونرشپ. اور کلیکٹیو اونرشپ کی بہاف پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سی زمین کو کیا کرنا ہے، کہاں لگانا ہے. پھر اسی طرح لیبر کس کو کیا کام دینا ہے، کتنا معاوضہ دینا ہے. نارملی جو ہے وہ ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ یہاں پر، چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کی بہاف پہ کام کر رہی ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ گورنمنٹ ہی ڈسٹریبیوٹ کرے گی. اور اسلامک اکنامک سسٹم یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک کردار ادا کرتا ہے. اور اسلامک اکنامک سسٹم ان فیکٹرز آف پروڈکشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام، یعنی اس کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی دفعہ، کئی جگہوں پہ، کئی مقامات پہ ہمیں ملتا ہے وَلِلَّهِ، جو کچھ ہے زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے. تو یہ جو ہے سب سے پہلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ انسانی انڈیویجول اونرشپ کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن جائز حدود اور قیود کے ساتھ. اس سلسلے میں ایک آرٹیکل ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی رکھ دوں گا، ساتھیوں سے شیئر بھی کر دوں گا کہ وہ اس میں اسلامی نظام معیشت کے جو خد و خال ہیں وہ اس میں پڑھ سکیں گے. وہ 2007 میں جامعہ طلبہ عربیہ شعبہ تحقیق کی جب تربیت گاہ میں شرکت کا موقع ملا، اور اس کے آخر میں مقالہ لکھنے کا اتفاق ہوا،
تو 10 دن کی ورکشاپ کے آخر میں جو ہے وہ مقالہ معیشت اسلام اور سرمایہ داریت کا تقابلی جائزہ وہ لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو فردر امپروو کیا اور اس کو فردر آگے بڑھایا۔ تو آپ بعد میں جو ہے شریعہ اینڈ بزنس ایک رسالہ ہے، اس میں وہ میگزین آرٹیکل پبلش ہوا، تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو یہاں مل جائے گا ڈسکرپشن میں، اور ساتھیوں کو تو وہاں پر بھی جو ہے اسلام جو ہے وہ انڈیویجول آنرشپ کو ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن جائز اور ناجائز کی قیود کے ساتھ۔ صحیح کہ یہ بھی نہ ہو کہ ایک انڈیویجول اتنا آزاد ہو کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف لیتا چلا جائے اور کسی کا اس کو خوف اور وہ نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ جس طرح سوشلسٹ سسٹم کے اندر ایک فرد کو باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کی شخصی آزادی بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں۔ تو وللہ ما فی السماوات والارض، اور اس طرح کی جو دیگر جگہوں پہ ہمیں نصوص ملتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر مقامات پہ ہمیں انفرادی ملکیت کے بھی ثبوت ملتے ہیں، اور ہمیں سورہ زخرف کے اندر ملتا ہے کہ طبقاتی جو فرق ہے یہ ایک فطری ہے۔ صحیح، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کا نائب اور کچھ لوگوں کے دست راست بنانے کے لیے جو ہے معاشی تفاوت رکھا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو غیر فطری طریقے سے ختم کرنا یہ کچھ مناسب چیز نہیں ہوگی۔ صحیح، تو جس طرح کے سوشلزم میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم بات کریں انٹرپرینورشپ کی اور اس کی، تو سوشلزم میں چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو روزگار فراہم کرنے کی پابند ہوتی ہے، اس کو ہم اردو میں آجر بھی کہتے ہیں، تو یہ آجر یا یہ انٹرپرینور جو ہے وہ سوشلزم کے اندر تو گورنمنٹ ہے، اور اس کے اندر کیپٹلزم کے اندر جو ہے یہ انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں مختلف جو موڈز آف فائنینس دیتے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں تو مزاربہ کی صورت میں جو ہے وہ مزارب یہ ایز اے انٹرپرینور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیسیکلی اگر دیکھا جائے کیپٹل کا جو معاوضہ ہے وہ انٹرسٹ، چونکہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے بچنا ہے، تو یہ جو ہے یہ یہاں پر ہمیں ان دونوں کو مشترکہ طور پر پروفٹ جو ہے وہ ان دونوں کا مشترکہ طور پر معاوضہ ہوگا، کیپٹل اور انٹرپرینورشپ کا۔ پھر لیکن کیپٹل کی جو یہاں پر ورڈنگز ہیں، اب اس میں مثال کے طور پر کوئی مشینری ہے تو وہ کرائے پر دی جا سکتی ہے، اس کا رینٹ ہوگا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن کیپٹلزم کے اندر لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینورشپ ہیں، سیم اسلامک سسٹم کے اندر سیم وہ نہیں ہے، ان کی ترکیب چینج ہو سکتی ہے۔ قدرتی وسائل مینلی، یا بلکہ باقی ساری چیزیں بھی مینلی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، ہاں انسانوں کو اس نے خلیفہ کے طور پر، نائب کے طور پر جو ہے وہ بنایا ہے، تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لیبر کے حوالے سے ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے کہ کس طرح ان سے انصاف اور عدل کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور کیپٹل اور انٹرپرینورشپ جو ہے وہ والی جو ٹرمنالوجیز جو کیپٹلزم کے اندر ہیں اس سے ڈفرینٹ ہیں۔ کیپٹل اگر تو فکس ایسٹ کی صورت میں ہو تو اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے، کیپٹل اگر مال شراکت کے طور پر ہو تو وہ پروفٹ میں شریک ہوگا۔ اور اسی طرح انٹرپرینور جو ہے وہ مضارب بھی انٹرپرینور ہے، اور مشارک جو ہے اگر خود کام کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انٹرپرینور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کچھ ڈفرینس فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی عواملین پیدائش کے پوائنٹ آف ویو سے کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آج چونکہ یہ موضوع ہمارا چھڑ ہی گیا ہے تو تھوڑا سا اس کو آگے کی طرف موو کرتے ہیں، اور اسلامک اکنامک سسٹم کا جو ہے وہ اگر ہم بات کریں، اور اسلامک اکنامک سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو یہ جیسے 3 سسٹمز کا آپ کے سامنے نام آیا، اور ان 3 سسٹمز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ 3 سسٹمز ہم نے کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلامک اکنامک سسٹم کی ہم نے بات کی، تو بیسیکلی ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی اکنامک سسٹم کی بات کی جائے تو ایوری اکنامک سسٹم از سپوز ٹو آنسر دی فالوئنگ کوشچن، بیسیکلی 3 طرح کے آنسرز اس نے
دینے ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال واٹ ٹو پروڈیوس، یعنی کیا بنایا جائے، کیا پروڈکشن آف ویلتھ جو ہے وہ کس طرح کی جائے، ایلوکیشن یا پرائورٹائزیشن، ترجیحات کا تعین کہ ریسورسز وسائل کو آپ نے کس جگہ لگانا ہے، کس طریقے سے لگانا ہے. تو اسی طرح ہاؤ ٹو پروڈیوس، یعنی کیا پروڈیوس کیا جائے اور کس طریقے سے پروڈیوس کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ کس کے لیے پروڈیوس کیا جائے. تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی اگر ہم تینوں نظام ہائے معیشت کے اندر ان سوالوں کے جواب تلاش کریں تو کیپٹلزم جو ہے وہ بالکل آسانی سے اس کا جواب دیتا ہے. واٹ ٹو پروڈیوس، مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ جو ہے اس میں دولت کو صرف کیا جائے، جس چیز کو جو ہے خواہ اس کی جو ہے وہ حقیقتاً مفید ہو یا مضر ہو. اس کے مقابلے میں ہاؤ ٹو پروڈیوس پروڈکشن، تو جو پروڈکشن میتھڈز ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور فار ہوم ٹو پروڈیوس، کس کے لیے پروڈیوس کیا جائے، ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی، کس کو کیا ملے گا، تو جس کی مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوگی. تو کیپٹلزم میں بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور انڈیویجول اونرشپ اس کو جو ہے ہم بیس قرار دے سکتے ہیں. لیکن سوشلزم میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی حکومت، اور اسلامک اکنامک سسٹم میں بیسیکلی انڈیویجول آزادی اور مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیپٹلزم کی طرح، لیکن ساتھ ساتھ جائز اور ناجائز کے قیود ہوں گی. کیا چیز سوسائٹی کے لیے مفید ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا، اور ان سارے معاملات کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہوگا. تو آج کی اس ڈسکشن میں جو ہے وہ ہم نے اس والے پورشن کے اندر اسلامک اکنامک سسٹم، کیپٹلزم اور سوشلزم کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹ سے ہم نے سمجھا، اور خاص طور پہ اس میں عواملین پیدائش کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو امید ہے آج کی ہماری اس ڈسکشن کے نتیجے میں فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ ڈفرینٹ اکنامک سسٹمز اس حوالے سے ڈسکشن سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ.